محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں و بہنوں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، اس رب ذوالجلال نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا. نعمتیں انگنت ہیں، نعمتیں لامحدود ہیں، نعمتیں اللہ کی طرف سے ایسی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں. اللہ نے ایسی نعمتوں سے نواز کر ہمیں شاکر بنانا چاہتا ہے. اگر چھوٹی موٹی حالت آئے تو اللہ صابر دیکھنا چاہتا ہے. شاکر بن کر رہنا، صابر بن کر جینا، یہ اصل بنیادی بات ہے. جس کے اندر شکر گزاری ہو وہ ہمیشہ شکایتوں سے محفوظ رہتا ہے. جس کے اندر ناشکری ہو اس کی علامت یہ ہے ہمیشہ وہ شکایتوں کا انبار لگاتا رہے گا. شکایت کرنے والے شکر گزار نہیں ہوا کرتے، شکر گزار والے شکایت والے نہیں ہوا کرتے. یعنی اگر صبر کسی کے ساتھ ہیں تو وہ اپنے حالات پر صبر کرے گا، اپنے حالات کو اللہ کے طرف سے امتحان سمجھے گا، اپنے حالات کو اللہ کے طرف سے آزمائش سمجھے گا، اپنے حالات کو اللہ کے طرف سے ترقی کا سبب سمجھے گا. کسی بھی طرح شکایت نہیں کرے گا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ جن کے اندر تین باتیں پائی جائیں: ہر حال میں اعمال پر جمنے والے، جس کو یوں کہو ہر احوال میں اعمال پر جمنے والے، یہ صابر کہلائے جاتے ہیں. نمبر 2، ہر آزمائش کو اللہ کے لیے برداشت کرنے والے. نمبر 3، ہر صبر علی المصیبہ، ہر آزمائش کو اللہ کے طرف سے ترقی کا سبب سمجھنے والے. آزمائش کو کبھی بھی آزمائش نہیں سمجھتے، بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا سبب ہے. اگر آزمائشیں نہیں ہوں گی تو ترقی نہیں ہوگی، آزمائش ہوتی ہے تو ترقی ہوتی ہے. ہم لوگ بچوں کو دیکھتے ہیں، بچے امتحان میں خوب تیاریاں کرتے ہیں، رات میں دن میں پڑھتے ہیں، نہ ان کو کھانے کا خیال، نہ پینے کا خیال، نہ سونے کا خیال، نہ اپنی راحت کا خیال. ان کے دماغ میں صرف پڑھائی ہی پڑھائی. دیکھنے والے عام طور پر یہ دیکھیں گے بچہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے. اس کے بالمقابل وہ بچہ جس کا کوئی داخلہ نہیں،
جس کا کہیں ایڈمیشن نہیں، جو کہیں نہیں پڑھتا، جو ایگزام نہیں دیتا، وہ آرام سے کھیلتا کودتا اپنا مزہ لٹاتا ہوا نظر آئے گا۔ دونوں بچے ہی ہیں، ایک پریشان بچہ اور ایک خوشیوں میں پدکنے والا بچہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دنیا جانتی ہے، دنیا اس بات کی فیصلہ کرتی ہے، جو بچہ بچپن میں کھیل کود میں اپنا زمانہ گزار دیا، وہ بچہ بچپن میں بڑا افسوس کرے گا، بہت زیادہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو بچہ محنت کر لیا، کوشش کر لیا، پڑھ لیا، کامیاب ہو گیا، تمام امتحانات میں پاس ہو گیا، وہ بچہ موت تک بھی اپنے لیے ایک عزت رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عزت اور ذلت چیزوں میں نہیں ہے۔ آج کل لوگ اپنی عزت کو کمانے کے لیے معزز قیمتی چیزیں لگاتے ہیں۔ قیمتی گھڑی اس لیے لگاتے ہیں تاکہ انسان قیمتی ہو جائے، قیمتی کپڑے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ انسان قیمتی ہو جائے، قیمتی چشمہ لگاتے ہیں تاکہ انسان قیمتی ہو جائے، قیمتی جوتے پہنتے ہیں تاکہ انسان قیمتی ہو جائے۔ یہ لوگوں کا مزاج بن گیا کہ قیمتی کپڑے قیمتی سواری میں آ کر اتریں گے، یہ تصور رکھتے ہوئے کہ جو قیمتی سواری میں اترتا ہے وہ بڑا قیمتی انسان ہوتا ہے۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو قیمتی نہیں بنایا، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کو قیمتی بنایا۔ اور دنیا جانتی ہے یہ بہت بڑا احمق ہے جو اپنی ذات کو قیمتی نہیں بنایا بلکہ اپنی چیزوں کو قیمتی بنا لیا۔ اس کے برعکس جو انسان اپنی ذات کو قیمتی بنا لیتا ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو گھڑی جڑے وہ گھڑی قیمتی، جو ٹوپی جڑے وہ ٹوپی قیمتی، جو لباس جڑ جائے وہ لباس قیمتی، جو جوتے جڑ جائیں وہ جوتے قیمتی۔ لوگ تو کہیں گے ارے بھئی یہ تو حضرت کا جوتا ہے، یہ تو حضرت کی ٹوپی ہے، یہ تو حضرت کی چیزیں ہیں، حضرت کی گھڑی ہے۔ کیا مطلب؟ ارے بھئی فلاں کی فلاں کی فلاں کی، ایک ہے دینی اعتبار سے عزت پانے والے، ان کی معمولی کپڑوں کی بڑی قیمت، اور ایک ہے دنیاوی اعتبار سے عزت پانے والے، ان کی بھی چیزیں بڑی قیمتی ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو عزت کا قابل بنایا، اپنے ہنر سے، اپنی پڑھائی سے، اپنے تقوی سے، اپنی طہارت سے، اپنی مہارت سے انہوں نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا۔ اسی طرح دنیا کے آج ظاہری اعتبار سے عزتوں کو تلاش کرنے والے وہ بیچارے بہت جلدی ظاہری اسباب کے ختم ہونے سے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا مجمع آپ کو ملے گا جو اس لیے علاقہ چھوڑا کہ ہم ایک زمانہ کار میں چلتے تھے، اب ہم سائیکل پہ آ گئے، اب ہمیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وہ علاقہ چھوڑ کر دوسرا علاقہ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو انسان یہ سوچتا ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اے پروردگار عزت دینے والی ذات تیری ہے، ذلیل کرنے والی ذات تیری ہے۔ وہ بندہ جب کار سے سائیکل پہ آتا ہے اس کی عزت دوبالا ہو جاتی ہے، عزت کم نہیں ہوتی، دوبالا ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ اپنے آپ کو عزت والے بنائیں تو ان کے خچر پر بیٹھنے پر، ان کے ٹٹو پر بیٹھنے پر بھی وہی مقام، وہی عزت، وہی شان، وہی شوکت، وہی ایمانی قوت رکھا کرتے تھے جو ان کے زمانے جاہلیت میں مالداری کے حالت میں جس طرح وہ ان کے اندر دبدباہٹ تھی، اسی طرح کی دبدباہٹ اسلام لانے کے بعد غربت میں، فقر میں، فاقے میں، تکلیف میں، حالات میں اسی طرح۔ چنانچہ صحابہ اکرام چیزوں میں اپنی عزت کو نہیں رکھیں، انہوں نے اعمال میں اپنے عزت کو رکھا، مال میں نہیں، اعمال میں۔ بعض
عجیب بات کہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام نے اپنے آپ اتنی قیمتی بنایا، اتنی قیمتی بنایا، جھوپڑی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اتنی قیمتی بنایا، بڑے بڑے اولیاء صحابہ کرام کے گھوڑے کے دھول کے ٹاپ کے برابر بھی نہیں ہیں، یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے۔ اتنا قیمتی، کس اعتبار سے برابر نہیں ہے؟ حیثیت کے اعتبار، مقام کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک جو مقام انہوں نے حاصل کیا، وہ اس کا درجہ، اس کی قیمت، اس کا مقام اتنا اونچا، اتنا اونچا، اتنا اونچا، جس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو قیمتی زیورات پہنانے سے ہم قیمتی نہیں ہو جاتے، قیمتی کپڑے پہنانے سے ہم قیمتی نہیں ہو جاتے، قیمتی سواری میں آنے جانے سے ہم قیمتی نہیں ہو جاتے۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا قیمتی انسان ہے۔ اللہ دیکھیں گے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دل کو دیکھتے ہیں، کس کا دل کتنا پاک، کس کا دل کتنا ناپاک، اللہ تو یہ دیکھیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، پاک بنانا ہے، نظروں کے اعتبار سے پاک، خیالات کے اعتبار سے پاک، جذبات کے اعتبار سے پاک، سوچ کے اعتبار سے پاک، فکر کے اعتبار سے پاک، اعمال کے اعتبار سے پاک، اخلاق کے اعتبار سے پاک، معاشرے کے اعتبار سے پاک، معاملات کے اعتبار سے پاک، تب جا کر اللہ پاک اور رسول پاک کو یہ باتیں اتنی پسند آئیں گی تو انشاءاللہ پاک جنت میں ہمارا داخلہ بغیر سوال جواب کے ہو جائے گا۔ یہ جو جملہ ہم سنتے ہیں، سوال جواب کے بغیر، سوال جواب کے بغیر، سوال جواب کے بغیر، کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ، من رضی باللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالیسیر من العمل، جو اللہ کا بندہ اللہ کے کم دینے پر، اللہ کے کم نصرت پر، اللہ کے کم امداد پر، اللہ کے کم عطیہ پر، اللہ کے کم نعمت پر راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کی کم اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ اب بھائی کسی سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو کیا کرے گا؟ تین چیزوں کا سوال کرے گا۔ ایک تو مال کے بارے میں پوچھے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ زندگی کے بارے میں پوچھے گا، زندگی تم نے کہاں گزاری۔ تیسرا اللہ یہ پوچھے گا جو جانتا تھا اس پر تو نے کیا عمل کیا۔ جو عشر کے 5 سوالات جو ہیں وہ یہی تینوں سوالات کا نچوڑ ہیں۔ اب پہلا سوال اللہ پوچھے گا مال ہی نہیں ہے تو کیا پوچھے گا؟ جب مال ہی نہیں ہے کیا پوچھے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ نے کہا تھا کہ بھئی اگر کسی کو میں دینا ہے تو مجھ سے آ کر لے لو۔ ایک صحابی آ گئے، حضور آپ مجھے دینا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، زیرو۔ تو یہ ایک صحابی کو آپ نے وہ ایک صحابی نے حضور کا قرض قبول کر لیا۔ حضور آپ کا قرض میرے ذمے۔ ایک مہمان آئے تھے، ایک قافلہ، ایک قبیلہ مہمان بن کر آیا تھا، کھلانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے قرض لے کر کھلایا۔ تو وہ انہوں نے یاد دلایا، حضور آپ نے قرض لیا اور کھلایا، تو آپ نے وفات سے پہلے اس قرض کو لوٹانے کا حکم دیا۔ سوچنے کی بات یہ کہ بھئی مال جتنا کم ہوگا تو ہم حساب کتاب سے اتنا ہلکے ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، زندگی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، جو بندہ اللہ کے حکموں پر جیتا ہے، اللہ کے حکموں پر سوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں جب پوچھا جائے گا بھئی تم نے زندگی کہاں گزاری، تو جواب کیا دے گا؟ سنتوں میں، شریعت میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کو راضی کرنے میں، حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنا کر آپ کی شفاعت پانے میں۔ بس سوال کا جواب نکل گیا۔
اور جب اللہ جانتا ہے سوال کیوں کرے گا؟ بھئی جب اللہ جانتا ہے یہ بھی رضی اللہ عنہ کی فہرست میں ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سوچنے کی بات ہے، جب اللہ جانتا ہے یہ لوگ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے تو ان سے اللہ کیوں پوچھے گا؟ تیسرا جو سوال، ماذا عمل فیما علم، جو تم جانتے تھے اس پر تم نے کیا عمل کیا؟ بے اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ تمام علم پر جب عمل ہو گیا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ کی طرف سے سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر سوال جواب کا مطلب جو شخص پاک کھاتا ہے، جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال ہی نہیں کرے گا، وہ بغیر سوال جواب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی آخرت میں اللہ پوچھنے سے پہلے دنیا میں اپنے آپ سے پوچھو، تو ظالم ہے؟ ہاں ہے، توبہ کرو۔ تو ترشرو ہے؟ ہاں ہے، توبہ کرو۔ اگر حیا میں کوئی کمی پیشی ہے؟ ہاں ہے، توبہ کرو۔ گھر کے ماحول بنانے میں کوئی کمی پیشی ہے؟ ہاں ہے، توبہ کرو۔ کیا تمہاری زبان غیبت بولتی ہے؟ ہاں، توبہ کرو۔ کیا تمہاری نظر، تمہارے ذہن، تمہارے فکر، تمہارے جذبات انکنٹرول ہیں؟ توبہ کرو۔ کیا ہے؟ جیسا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اور کیا طبی ہو رہا ہے کیا ماں، اور کیا طبی ہو رہا ہے کیا ماں پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ جب ماں اپنی بیٹی کو لے جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، یا باپ لے جاتا ہے، کوئی بھی لے جاتے ہیں طبیعت ناساز، کیا ماں کیا ڈاکٹر پوچھے گا کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا کہ نہیں بخار ہے۔ اچھا بخار، سکی کھانسی ہو رہی ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ گھٹنوں میں درد ہو رہا، اور کیا ہو رہا؟ کمر میں درد ہو رہا، اور کیا ہو رہا؟ منہ کڑوا ہو گیا، اور کیا ہو رہا؟ سر میں درد، اور کیا ہو رہا؟ نوز رننگ، اور کیا ہو رہا؟ کھانسی۔ ارے بھائی لائن سے بولتے کہ نہیں بولتے؟ ڈاکٹر کے پاس اپنے بیماری بتانے کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ کیا ہوشیار؟ یعنی ہم نے بیماری بتا دی، ڈاکٹر اب ہمیں کیا دے گا؟ دوائی دے گا، اور خوش ہو جاتے ہیں دوائی لے کر کے، بھائی ٹھیک ہے بھائی ہماری بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اور بولو، کیا معافی مانگنا چاہتے ہو؟ نہیں، کیا بھی نہیں، بس لائٹ معافی مانگ لے کو رہے نہیں۔ اسی لیے کہا گیا استغفار کثرت سے کرو۔ کیا مطلب؟ ہر گناہ سے معافی مانگو، ان گنت گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ہر گناہ سے معافی مانگو۔ بھائی ہم لوگ قناعت اختیار کرتے ہیں، 2 مرتبہ معافی مانگیں گے پھر یوں سمجھیں گے بس معافی بہت مانگ لیے، معافی بہت مانگ لیے، معافی بہت مانگ لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایک ایک غلطیوں کو انشاءاللہ معاف بھی کریں گے، اور اللہ خیر کا معاملہ کریں گے، برکتوں کا معاملہ کریں گے، رحمتوں کا معاملہ کریں گے، عافیتوں کا معاملہ کریں گے، عزت اور شرافتوں کا معاملہ کریں گے۔ اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ اپنے اپنے حاجت کو مانگیں گے، اور اللہ اپنی حکمت کے ساتھ ہماری حاجت کو پورا کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ مصیبتوں کی بھی ویلیڈیٹی ہے، ویلیڈیٹی۔ ارے بھائی حد زماں بولتے ہیں اس کو، یہ کہ لا حد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، اللہ کی ذات جو زمانے سے پاک، اوقات سے پاک، جہاد سے پاک، مثالوں سے پاک۔ اللہ تو اللہ ہے، لیکن بندہ کون ہے؟ جس کا حد ہے، جس کے اوقات ہیں، جس کی حیثیت ہے، جس کا حدود ہے۔ اللہ پاک ہیں ان تمام چیزوں سے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ جل جلالہ امن والہ
جب ہم سے پوچھ رہا ہے ہاں بولو، تو زندگی بھر کے پورے گناہوں سے معافی مانگ لینا چاہیے. ہاں؟ جیسے ایک بزرگ کہنے لگے فری سروس، ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو فری سروس کا تو بہت شوق. کیا بھائی چائے فری، لیکن چائے کا گلاس 5 روپے. چائے فری، چائے کا گلاس 5 روپے. اب بیچارے فری بولتے سب بھیڑ جمع ہو گئی، ارے چائے کا گلاس جو ہے وہ 5 روپے پہ لیے تو 4 روپے کی چائے 1 روپے کی گلاس، پیسہ وصول ہو گیا. یعنی فری جب کہا جائے تو لوگوں کا دماغ کھڑا ہو جاتا ہے، جذبات ابھر جاتے ہیں. اسی لیے لوگوں نے اس کا ایک نظام بنایا، گیٹ 1 بائی 1 گیٹ 1 فری، سب کو خوش کرنے کے لیے. اور نہ سب خوش ہے. ارے اللہ کی بندیوں، یہ دونوں ملا کر وہ قیمت ہے. 100 روپے جو ہے حقیقت میں نہیں، 50 انہیں 50 ہی اس کی قیمت ہے. آپ کو وہاں پر 100 روپے ڈال کر 200 روپے کا بنا کر بتایا جاتا ہے، حالانکہ اس کی قیمت کتنی؟ 85 روپے کی ہے. 200 روپے نہیں، 50 روپے. تو لوگ سمجھ گئے جذبات لوگوں کے. فری بولو تو خوش ہو جاتی، فری بولو تو خوش ہو جاتی، فری بولو تو خوش ہو جاتی. تو اللہ بھی تو روزانہ فری اعلان کرتا ہے، من منکم مستغفر فاغفر اللہ. کون ہے تم میں توبہ کرنے والا، جلدی جلدی توبہ کر لو. ارے بھائی تہجد میں اٹھ کر جلدی جلدی توبہ کر لو. فری اعلان ہے، فری اعلان. وقت کب؟ تہجد میں. جب فری جب کہا جائے تو ہم لوگ سب کے لیے ایک ایک لے لیتے ہیں. فری تقسیم کرے تو سب کو ایک، مجھے بھی ایک دیو، ہمارے ان کو بچوں کو ایک دو، ہماری بہن کو ایک دو، ہماری نانی کو ایک دو. فری لیتے رہتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب معافی مانگنے کو کہہ رہا ہے فری معافی، تو سب کے طرف سے معافی مانگ لو. جتنے اس وقت ہمارے گھر میں افراد ہیں سب کے طرف سے کیا مانگ لو؟ معافی مانگ لو. فَأَغْفِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا ان کو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے بھئی ہمارا کام بھٹی کی طرح ہے، بھٹی کی طرح ہے. جس طرح بھٹی میں جو بھی پڑ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. بھٹی میں جو بھی پڑ گیا، نمک کے کان کی طرح، نمک میں گدھا گر گیا، نمک میں گدھا گرا، وہ گدھا بھی نمک ہو گیا تو وہ پاک ہے، پاک ہے. کیوں؟ نمک ہو گیا، وہ گدھا نہیں رہا. اسی طرح ہم دعوت میں پڑ گئے تو دعوت کی محنت ہمیں پاک کرے گی، بشرطے کے اصولوں کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، چاپلوسی کرے بغیر، اغراض کے بغیر، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو ترتیب پر بتایا گیا اسی ترتیب پر اگر کام کیا جائے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بہترین اصلاح کا کام نہیں ہے. لیکن ہم لوگ یہاں بھی اپنے غرض کو لا کر گھسا دیتے ہیں. اخلاص میں اغراض جب گھس جائے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پر جمع کیا تاکہ اللہ کے طرف سے کچھ عطا ہو. وہ عطا ہی عطا اللہ کے دربار میں ہے. تو ہم لوگ اس عطا کو لینے کے لیے جب یہاں پر ہم لوگ جمع ہو گئے ہیں، وہ عطا، وہ نوازش پورے نسلوں میں باقی رکھنے کے لیے دعوت میں خود لگنا ہے اور پورے خاندان کو لگانا ہے. اس کے لیے نیتیں کریں، ہمتیں کریں، عزائم کریں. کون اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، 3 دن سے عشرہ کے لیے، 10 دن سے چلے کے لیے اندرون میں بیرون میں نیت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا. اللہ کہی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تشکیل کر لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی.